قادری جشن خواجہ غریم نواز کانفرنس نعرہ تکبیر سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی پہنچے، بادشاہ مرید ہو گیا۔ آپ نے بادشاہ کو جب بیعت کر لیا نا تو آپ نے فرمایا سن، رعایا پہ ظلم نہ کرنا۔ اس نے کہا حضور منظور ہے۔ اس نے درخواست پیش کی کہ حضور آپ دہلی کیوں نہیں آ جاتے میرے قریب میں، روز روز ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور پھر فائدے کی باتیں آپ بتاتے رہیں گے۔ آپ قریب پہنچ گئے۔ جب قریب پہنچے نا تو مشورے آپ کے تھے، حکومت شمس الدین التمش کی تھی، ایسا نظام قائم ہوا مصطفیٰ کے دور کی بہاریں نظر آنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ تھے نا وہ جلنے لگے۔ یہ بھی بڑی بیماری ہے، حسد کی آگ پھیلی غیر مسلموں میں۔ انہوں نے کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا، آج بھی بک جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے۔ کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو خریدا اور ان سے کہا کہ ان پہ کوئی الزام لگاؤ۔ کلمہ پڑھنے والوں نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کو خریدا اور کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عدالت کا دن لگا تھا، عدالت سجی تھی اور خواجہ بادشاہ شمس الدین التمش بیٹھا ہوا تھا دربار میں، قاضی کی دربار میں۔ چوکھٹ کے باہر ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی، بڑی تیز تیز رونے لگی، ایسا لگا جیسے کوئی قیامت اس پہ ٹوٹ پڑی ہو۔ قاضی نے کہا جلدی کرو، دیکھو باہر کون ہے، کون اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے۔ قاضی کے حکم کے مطابق دروازے پہ دیکھا گیا، ایک خاتون چیخ رہی تھی، اس کی گود میں 2 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آئی، آنے کے بعد کہنے لگی مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اتنا اس نے کہا تھا، قاضی نے کہا پتا کون سا ظلم تیرے ساتھ ہوا ہے؟ جیسے قاضی نے اتنا کہا، بادشاہ کہتا بتا تو صحیح، فوراً انصاف کیا جائے گا۔ جیسے انصاف کی بات آئی ہے، خاتون کہتی ہے تو جس کا نام میں لینے والی ہوں تو اسے سزا نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو سزا نہیں سنا سکتا ہے، کہا نام تو بتا۔ پھر دیکھ نظام مصطفیٰ کی کیا اصول میرے دربار میں ہے، مجرم کوئی بھی ہو سزا دی جائے گی۔ جیسے اس نے مضبوط کر لیا بادشاہ کو، اس کے بعد کہتی ہے بادشاہ تو پوچھنا چاہتا کہ ظلم کیا ہے اور جرم اور خطا کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں بتا۔ اس نے کہا دیکھ میری گود میں جو 2 ماہ کا بچہ ہے، یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا نہیں ہے، اس کا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نام نہ پوچھ، کیسے سزا دے گا؟ کہا نام بتا۔ جیسے اتنا کہا نا نام بتا، خاتون کہتی ہے کہ سن جرم جس نے کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صاحب، اللہ والوں پہ لوگ کیسے کیسے الزام لگایا کرتے ہیں۔ آج کوئی قرآن کے قاری پہ الزام لگاتا ہے، آج مسجدوں کے اماموں کو نکالنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ اس پر الزام لگا کر کے اس کا دامن داغدار کر کے اس کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، سب کا ایمان بھی ہے، قیامت آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی بے گناہ پر کوئی الزام نہ لگایا کرو، کسی بے گناہ کو ستایا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تو صحیح، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جیسی بادشاہ التمش نے نام سنا ہے، شمس الدین التمش نے اتنا سنا آنکھیں بھر آتی ہے، رو کے کہتا ہے میرے مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ جس ولی نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے دربار سے اللہ کے گھر تک پہنچایا ہے، آج اسی کا فیصلہ میرے دربار میں آ گیا ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں، یہ بادشاہ شش و پنج میں ہے۔ اتنے میں خاتون کہہ دیتی ہے میں نے پہلے کہا تھا تو سزا نہیں دے سکتا ہے، تیری ہمت نہیں تو اس کو سزا دے سکے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے آپ اپنے جرم کے تعلق سے جو آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اس کی صفائی پیش کریں۔ جیسے اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سنتے ہیں، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے، اگلے دن بادشاہ کے دربار کی طرف آ رہے تھے، آپ لاٹھی ٹیکتے ہوئے دربار میں آئے ہیں۔ جیسی دربار میں پہنچے ہیں، آپ پیر تھے، بادشاہ مرید تھا، آپ نے دربار کے اندر قدم
قدم رکھا ہے، بادشاہ التمش اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہی کھڑا ہوا آپ فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹے، آج میں تیرا پیر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ تیرے بارگاہ میں آج تیرے دربار میں مجرم بن کر کے آیا ہوں، آج بیٹھ جا۔ آپ کہتے ہیں افسوس آج قطب الدین بختیار کاکی کو یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ اپنے نہ کیے ہوئے جرم کی صفائی میں آج قطب الدین بختیار کاکی کو تیرے دربار میں آنا پڑا ہے۔ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں خاتون بتا کون سا جرم میں نے کیا ہے۔ خاتون سامنے کھڑی تھی کیونکہ پیسوں پہ بک چکی تھی، الزام لگانا اس کا مقصد تھا، اس نے پیسہ لے لیا تھا۔ اس نے خواجہ قطب الدین کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے بابا تو ہی ہے نا جو رات کو تہجد پڑھنے کے بہانے اپنے غلاموں کو بھیج کر کے مجھے گھر سے اٹھوایا کرتا تھا، ایک دروازے سے بلاتا تھا دوسرے دروازے سے باہر نکالا کرتا تھا۔ جیسی اتنا خاتون نے کہا ہے خواجہ قطب الدین کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، کہتے پتا تیرا کوئی گواہ بھی ہے؟ اس نے 4 کلمہ پڑھنے والے گواہ کھڑے کر دیے ہیں جو پیسوں پر خریدے گئے تھے، چاروں نے اٹھ کے کہا تھا ہاں ہم نے اس خاتون کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا چیخ نکل جاتی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، رو کے کہتے ہیں بادشاہ مجھے کل شام تک کی مہلت دے دے، کل شام تک کا وقت دے دے۔ بادشاہ گردن جھکا کے کہتا کہ آقا میں بھی آپ کا ہوں، یہ حکومت بھی آپ کی ہے، جیسی آپ کی مرضی ہو۔ کہا نہیں مجھے کل شام تک کی مہلت چاہیے، کل شام تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پلٹ کے گھر کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے حضور حکم فرمائے، اگر کہیں تو سواری کا انتظام کر دو۔ جیسے اتنی بات بادشاہ نے کہی تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں نہیں التمش بات یہ نہیں ہے، آج تک دلی کی گلیوں نے مجھے شان سے چلتے دیکھا ہے، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان گلیوں کو دیکھوں کہ کل تک جو میرے قدموں میں پھول بچھاتے رہے ہیں آج میرا استقبال کیسے کرتے ہیں، کل تک ولی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، آج دلی والے مجرم کی نظر سے دیکھیں گے، دیکھوں گا یہ کتنی جلدی بدل جائیں گے۔ آپ نے لاٹھی کا سہارا لیا ہے، دیکھتے دیکھتے باہر چلے ہیں، لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں، اعتقاد بدل چکے ہیں، خیالات بدل چکے ہیں، جو کل تک عزت کر رہے تھے آج نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ گئے ہیں اپنے کمرے پر، شام کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، جیسی شام کا وقت آیا ہے آپ شام کے وقت میں روتے ہیں اور رو کے اپنے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو آواز دے کے کہتے ہیں میرے مرشد کیا مجھے اسی لیے دہلی پہ چھوڑا گیا تھا؟ میں کوئی اتنا تو لاوارث نہیں ہوں کہ جس کو جو چاہ کے آ کر کے ظلم لگا دے، جو چاہ کے آ کر کے الزام لگا دے۔ میرا بھی کوئی وارث ہے، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میرے سر پہ بھی تیرا ہاتھ ہے، بتا کیا تیرا چاہنے والا یوں ہی اس دلی کی گلیوں میں رسوا ہوتا رہے گا؟ یہ کہہ کے روتے روتے سو جاتے ہیں۔ جیسی ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر خواب میں بغداد اجمیر والے خواجہ تشریف لے آتے ہیں، خواجہ معین الدین آئے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں بختیار کاکی پریشان نہ ہو، جا کے بادشاہ کے دربار میں کہہ دینا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ اکبر، صبح کا سویرا ہوا ہے، اگلے دن کا صبح کا سویرا ہوا ہے، آپ اٹھ کر کے دربار میں گئے ہیں، جانے کے بعد آپ نے کہا تھا بادشاہ مجھے 3 دن کا موقع دے دیا جائے۔ جیسے 3 دن کا موقع مانگا ہے، کہا کس لیے؟ کہا میں نے گواہی کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے میں نے اپنے پیر مرشد کو اجمیر سے بلایا ہے، تو 3 دن کے بعد آنے والے ہیں۔ جیسے اتنی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہی تھی، پورے دربار میں بیٹھنے والوں نے باتیں شروع کر دی تھی کہ بادشاہ اس کی بات نہ سننا، یہ باتیں بنا رہا ہے، 3 دن کے اندر اجمیر سے کون آئے گا، کیسے اس کے مرشد آئیں گے؟ یہ وقت بڑھا کر کے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں، لہذا سزا بھی دی جائے۔ آپ نے کہا تھا بادشاہ تیری مرضی ہے، اب چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو 3 دن کی مہلت دے دے۔ بادشاہ نے کہا خبردار، ان بزرگ کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو 3 دن کی مہلت مل جا رہی ہے۔ 3 دن کا جب تیسرا دن آیا ہے، مغرب کا وقت آیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن آپ کی بارگاہ میں آپ کو عدالت میں طلب کیا جانا تھا۔ آپ شام کے وقت مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، جیسے مصلی پہ کھڑے ہیں آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ میرے مرشد تو نہیں آیا ہے، لیکن ابھی تک بختیار کاکی کی حسرتیں نہیں ٹوٹی ہیں، تیرے آنے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی تک میری آرزویں قائم ہیں، ابھی تک میری امیدیں تیرے دامن سے وابستہ ہیں، تو ضرور آئے گا، دیر سے ضرور آئے گا۔ ابھی یہ کہہ کے آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے، نماز کی نیت کی نماز پڑھنا شروع کی ہے۔ جیسی آپ نے سلام پھیرا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا ہے لیکن معین الدین اجمیری کی 2 رکعتیں باقی رہ گئی تھی، 2 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، سرکار غریب نواز کے قدموں کی طرف دوڑے اور دوڑ کے کہتے ہیں آقا
آپ نے کہا فاقے کرنے ہیں، میں نے فاقے کر لیے۔ آپ نے کہا وطن نہیں جانا ہے، میں وطن نہیں گیا ہوں۔ آپ نے کہا رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے، میں نے راتوں رات جاگ کر عبادت کی۔ آپ نے کہا دن میں روزے رکھنے ہیں، میں نے دن بھر روزے رکھے ہیں۔ لیکن میرے مرشد یہ تو نہیں بتایا تھا جو دلی والوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، غریب نواز ڈانٹ دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز دربار میں پہنچے ہیں، قاضی بھی موجود ہے، بادشاہ بھی موجود ہے، خاتون بھی موجود ہے، آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ قاضی کا حکم ہوتا ہے خاتون بیان دے، جیسی وہ بیان کے لیے کھڑی ہوئی ہے، میرے غریب نواز نے نگاہ کرم اٹھائی ہے، فرماتے خاتون اب بھی وقت ہے، مان جا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا تھا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ پھر آپ نے گواہوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا تم تو اپنے اوپر رحم کھاؤ، میرے بختیار پہ یہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ۔ لیکن وہ پیسے کھا چکے تھے، کوئی جانتا نہ تھا آج کیا ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بول اب کیا بولنا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، میری گود کا بچہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ اتنا سننا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تیرا گواہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے 4 گواہ ہیں۔ پھر وہ 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوئے جنہوں نے خواجہ قطب الدین کے خلاف گواہی دینی تھی، اٹھ کے کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تہجد کے بہانے اٹھتے تھے اور اس عورت کے ساتھ مکالا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اب نبی کے شہزادے کو جلال آ جاتا ہے، غریب نواز کے تیور بدل جاتے ہیں۔ وہ جو زمانے کو نوازنے کے لیے آیا تھا اب اس کے تیور بدلے ہیں۔ آپ آگے بڑھے ہیں اور بڑھنے کے بعد عورت کے قریب آئے ہیں، کہتے ٹھہر جائیے قاضی صاحب، ابھی فیصلہ مت سنائیے، انہوں نے اپنے گواہ پیش کر دیے ہیں، اب معین الدین اپنا گواہ پیش کرنے والا ہے۔ جیسی اتنا سنا تھا خواجہ قطب الدین کہتے ہیں حضور کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا معین الدین اجمیری نے کہا تھا اس کے لیے یہ 4 گواہ پیسوں پہ بک کر آئے ہیں تب یہ گواہی دے رہے ہیں، اور تیری باقی کی گواہی یہ 4 نہیں، یہ مجمع نہیں، بلکہ یہ 2 ماہ کا بچہ جو خاتون کی گود میں ہے یہ اپنی زبان سے دے گا۔ جب اتنی بات کہی تھی تو سب نے کہا تھا معین الدین پہ وقوف نہ بنائیے، کبھی 2 ماہ کے بچے بولا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا یاد کرو مریم کی کہانی، جب لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ بھی ولیہ تھی، ان کی گود میں بھی بچہ تھا، جب ان کی باقی کی بات آئی تھی تو اس بچے نے گواہی دی تھی۔ آج اس کی باقی کی بات ہے تو یہ بچہ گواہی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت خواجہ غریب نواز، شان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، سارے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ صاحب اتنی بات کہی نا پورے مجمع پہ سکتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھا بھائی لگتا ہے یہ ڈرا دھمکا رہے ہوں، انہیں پتا نہیں تھا یہ وہی ہے جو پتھر کے کان ایٹھ دے تو وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تو پھر بھی انسان کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ ہمارے پاس لایا، پورا مجمع ہے، بھیڑ ہے، دربار ہے بادشاہ کا۔ جیسی وہ بچہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میرے غریب نواز نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ میرا بختیار کاکی اس کا مجرم ہے کہ نہیں، بس تو یہ بتا دے تیرا باپ کون ہے۔ اللہ اکبر! اب رازوں سے پردہ اٹھنے والا، تو بتا تیرا باپ کون ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا یوں نگاہ اٹھائی اور رو کے کہتے مالک جب مریم کی عزت پہ آنچ آئی تھی تو تو نے بچے سے گواہی دلوائی ہے۔ یا اللہ
وہ بنی اسرائیل کی ولیہ تھی، آج تو تیرے محبوب کی امت کا ولی ہے، جس کی عزت پہ آ کے بنی ہے۔ مالک اب اس کے سوا ہمارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ روکے اتنا میرے غریب نواز نے کہا تھا، بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے بچہ بیٹھا ہے، اور بیٹھنے کے بعد بچہ کہتا ہے غریب نواز آپ کا مرید بے گناہ ہے، آپ کا مرید بے گناہ ہے، اور آپ پوچھ رہے ہو میرا باپ کون ہے؟ ان گواہوں میں سے ایک شخص کی طرف بچے نے انگلی اٹھائی ہے اور اس نے کہا تھا میرا باپ یہ ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے نقشہ بدل جاتا ہے۔ جو قوم سرکار بختیار کاکی کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، آج پل کے بچھانے کے لیے تیار تھی۔ میرے غریب نواز نے رب کا شکر ادا کیا، اپنے بختیار کا بازو پکڑا ہے اور کہتے چل میں تجھے دہلی میں نہیں رہنے دوں گا، یہ تیری رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہہ کے جب لے کے چلے ہیں، لوگ قدموں پہ آ کے گر رہے ہیں، معین الدین معاف کر دو، بختیار کاکی کو نہ لے کر کے جائیے، ہم ان کے بغیر جی نہیں پائیں گے، ہم ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں تم نے میرے بختیار کے ساتھ ایسا کیا ہے، اب مجھے گوارا نہیں ہے، میں اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا، یہ میں نے تمہیں دیا تھا، یہ میرے نانا کی مرضی تھی اور لے کر کے جا رہا ہوں، اب تمہارے پیچھ نہیں چھوڑوں گا۔ جب اتنا کہا تھا اللہ اکبر، لوگ قدموں میں بچ جاتے ہیں، کہتے حضور خطا معاف ہو۔ اتنا سنا آپ نے اپنے بختیار کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جا اب دلی میں بے دھڑک رہے، اب کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے جو میرے بختیار پہ انگلی اٹھا سکے۔ اب دنیا جان گئی ہے بختیار لاوارث نہیں ہے، اس کا وہ وارث ہے جو پورے بھارت کے ولیوں کا وارث ہے۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان